بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت کی نشست میں علوم القرآن کے موضوع پر ان موضوعات پر گفتگو چل رہی ہے، مختلف دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ بڑا ہی گہرا رابطہ اور تعلق قائم ہوتا ہے. قرآن پاک چونکہ اس کائنات پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑی ہدایت والی کتاب ہے، سب سے بڑی حقانیت ہے، اور ہمارے اس درس نظامی میں ان کتب میں بھی سب سے زیادہ اہمیت والی کتاب، مقصود، وہ قرآن حکیم ہے. اور ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عظیم الشان خدمت کر سکتے. اس لیے قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا گہرا ہونا چاہیے. ہماری تلاوت وہ صحیح معنی میں تلاوت ہو اور ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہو جو قرآن پاک کے نزول کے مقاصد. اسی مقصد کے لیے آپ حضرات دور دور سے مختلف مدارس سے تشریف لاتے ہیں، اور تاکہ قرآن پاک کے حوالے سے ان بنیادی علوم سے واقفیت حاصل ہو اور قرآن مجید کے درس دینے کی مشق ہو، تاکہ قرآن پاک کے واعظ کے ذریعے سے، قرآن پاک کے اس دعوت کے ذریعے سے ہم امت میں ہدایت کا کام کریں. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. گزشتہ کئی نشستوں میں آپ حضرات کے سامنے نزول القرآن
قرآن پاک کے نزول کے وقت جو ادیان عالم میں موجود تھے، بیان الادیان عند نزول القرآن کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے مختلف دروس پیش کیے گئے۔ آج کی اس نشست میں ایک بڑا ہی دلچسپ موضوع حقائق القرآن کے نام سے بیان کیا جائے۔ حقائق القرآن الکریم۔ ویسے تو قرآن پاک میں سب حقائق ہی حقائق ہیں، اس کی کسی تعلیم، اس کی کسی ہدایت میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک، کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ بڑی فیصلہ کن باتیں ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بات بھی قرآن مجید میں خلاف حقیقت بیان، اس لیے کہ یہ خالق کائنات کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس ذات عالی، اس اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا، کائنات کے تمام درختوں کے پتے پتے کے گرنے کا اس کو علم۔ وہ اللہ جو لطیف بعبادہ علیم خبیر، وہ سینے کے اندر گزرنے والے، قلوب میں گزرنے والے خیالات، ان سے بھی واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اس لیے قرآن پاک میں کوئی چیز بھی حقائق کے خلاف نہیں، جو کچھ بیان کیا گیا وہ حق ہے۔ اور ایسے ایسے انکشافات قرآن پاک نے کیے کہ بعد کی سائنسی ترقیات میں وہ چیزیں کھل کر سامنے آئی تو دنیا ورطہ حیرت میں پڑ گئی کہ آج سے 1450 سال پہلے اس نبی محترم، نبی مکرم، اونچی شان والے پیغمبر، جن کی امتیازی اوصاف میں سے نبی امی ہونا، عام ماحول میں امی ہونا عیب ہے کہ امی کا معنی پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن یہاں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی اونچی شان بیان ہوتی، یعنی آپ ایسے پیغمبر ہیں جس نے دنیا کے کسی ادارے، کسی شخص، کسی فرد سے، کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا، براہ راست جن کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی اور بہترین تعلیم دی، اسی نے میرا تزکیہ فرمایا اور بہترین تزکیہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تزکیہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر آپ کی ظاہری اسباب میں تعلیم کا انتظام دنیا میں ہوتا تو تو لوگ اس کلام کو، اس معجز کلام کو، قرآن مجید کو جب آپ کی زبان سے سنتے تو ان اداروں کی طرف منسوب کرتے، جی فلاں جامعہ میں پڑھنے کی وجہ سے ایسا کمال ہے۔ کوئی استاد ہوتا تو کہتے جی اس استاد نے سکھایا، اگر والد سر پہ ہوتا تو کہتے جی والد صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے، والدہ ہوتی تو چونکہ والدہ بہت پڑھی لکھی تھی، ان کی گود میں تربیت پائی تو انہوں نے یہ باتیں سکھائیں۔ تو ظاہری طور پر جتنے بھی سکھانے والے تھے کوئی سبب موجود، نہ آپ نے کسی ادارے سے پڑھا، نہ آپ کا کوئی استاد، نہ آپ کے والد حیات، نہ آپ کی والدہ باقی رہی، نہ آپ کے دادا تھے۔ تو یہ 40 سال تک ایسا عرصہ گزرا کہ ظاہری طور پر آپ کی تعلیم، آپ نے
کہیں بھی تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر نہیں کیا، نہ اہل کتاب کے کسی عالم سے ملے، نہ کسی ادارے میں گئے، کہیں کچھ نہیں سیکھا، اور نہ آپ کی شعر و شاعری سے کوئی شغف، کوئی دلچسپی تھی۔ وما هو بقول شاعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له، نہ ہم نے آپ کو شعر سکھایا اور نہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ تو دیکھیں، اور پھر 40 سال تک مسلسل دو باتیں ایک ایک دشمن کی زبان سے کہلوائی گئی، صادق اور امین، صادق اور امین۔ صادق کا معنی جو بات کہتے ہیں وہ سچی کہتے ہیں۔ 40 سال کے عرصے میں کبھی بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی جھوٹ نہیں سنا، آپ نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور امین، اتنے امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ 40 سال تک اس ماحول میں آپ کو ہر بندہ صادق اور امین کہتا رہا، اور پھر 40 سال کے بعد ایسا اعلان کروایا آپ کی زبان مبارک سے، ایسا کلام پڑھوایا گیا قرآن مجید کہ جب آپ کی زبان سے سنا وہ ورطہ حیرت میں پڑ، اور ایسا معجزانہ کلام کہ اس وقت شاعری کا چرچا، خطابت کا چرچا، فی البدی اشعار کا چرچا، ساری دنیا عاجز آ گئی اس جیسا کلام پیش کر، اور اس میں ایسے حقائق، ایسی تعلیمات بیان کی، اور اس کی ایسی زبردست تاثیر، ایسے زبردست اس کے اندر مضامین بیان کیے۔ بھئی 40 سال تک تو انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، اور ایک دم ایسا کلام کہ ساری دنیا کے فصحاء عرب، فصحاء عجم، جتنے فصیح و بلیغ لوگ تھے، شاعر تھے، کمال وال، سب عاجز آ گئے اس جیسا کلام پیش کرنے سے۔ اگر وہ شعر بناتے ہیں تو شعر بھی نہیں، اگر وہ نثر کہتے ہیں یہ نثر بھی نہیں۔ عجیب شان کا یہ کلام ہے قرآن مجید۔ پھر بار بار زبانیں کہتی رہی سچے یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، پھر بار بار ایسے یہ تو کسی کی ادنا سے ادنا امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور اتنی بڑی امانت کا بوجھ جس کا انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے وہ امانت دی، وہ ذمہ داری دی جو کائنات کی سب سے بڑی ذمہ داری، یعنی رسالت کی ذمہ داری، اس سے بڑی امانت کا کوئی بوجھ نہیں ہو سکتا۔ جب ادنا سے ادنا دنیا کی کسی چیز کی امانت میں انہوں نے آج تک خیانت نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اتنی بڑی ذمہ داری اور منصب کے بارے میں وہ کیسے خیانت والی بات کر سکتے؟ ان ساری باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید جاری کر، یہ اس کی شان۔ اس لیے اگر کوئی یاد رکھیے میری بات، قرآن حکیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اگر محفوظ ہونا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق بہت گہرا کر، وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن پاک یہ جنت کے باغ ہیں، اس لیے جو چاہتا ہے مجھے دنیا ہی میں جنت کے باغ اور جنت کے پارکوں اور وہاں کے مزے مجھے یہاں محسوس ہونا شروع ہو جائے، وہ اتنا قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے کہ اس کو حلاوت قرآنی حاصل ہونا شروع، اس کو یہیں سے وہ ہوائیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، جن کا تذکرہ، جن کے حالات حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے بھی لکھے، حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ اتنا قرآن پاک کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا قرآن پاک کے ساتھ، اور ایسی ان کو حلاوت حاصل تھی حصی طور پر۔ یہ جہاں بھی حلاوت کے وعدے ہیں یہ روحانی اور ذوقی حلاوت، لیکن کبھی کبھی کسی کے لیے حلاوت اتنی آگے تک ہو جاتی ہے کہ وہ ذوقی حلاوت وہ حصی حلاوت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے۔
جیسے حضرت حکیم الامت ایک بزرگ کی خدمت میں جاتے تھے، نوجوان تھے تو ان کی خدمت میں گئے، بعض مرتبہ حاضری ہوئی، ان کا نام تھا حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ جب حضرت نوجوان تھے، حضرت شاہ رفیع الدین محدث دیوبند ان کے ساتھ حاضری ہوئی، انہوں نے خود فرمایا میاں اشرف علی جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میرے منہ میں مٹھاس بھر جاتی، سچ مچ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے منہ میں شیرہ ڈالا ہو، جیسے جلیبیاں کھائیں، ایسا منہ میٹھا ہو جاتا۔ یہی کیفیت حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مرادہ، ایک مرتبہ اسی حلاوت سے وہ مزہ پا کر کہنے لگے میاں ہم تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت میں اور ہمارے سامنے حوریں آئیں گی، ہم تو ان کو کہیں گے بیبیوں اپنا کام کرو، ہمیں تو بس قرآن پڑھنے دو اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ ان کو مزہ حاصل، یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اس کے اندر عجیب حسن ہے، اس کے اندر عجیب شان ہے، لیکن یہ جب حاصل ہوگی جب ہم ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے جو گزشتہ چند دروس پہلے عرض کیے تھے، قرآن پاک سے صحیح استفادہ کے اصول وہ عرض کیے تھے میں نے آپ کو، ان آداب کے ساتھ، یعنی جس طرح قرآن پاک سے کو ہاتھ لگانے کے لیے ظاہری آداب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ ظاہری ادب ہے کہ ظاہری طہارت جب تک نہ ہوگی قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، تو اسے حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے، زبانی پڑھنے کے لیے اگر حدث اصغر بھی ہو تو گنجائش ہے، لیکن بہتر پھر بھی ہے کہ حدث اصغر سے بھی پاک ہو، قرآن کو مس کرنے کے لیے تو ضروری۔ اسی طرح قرآن پاک کے روحانی فیض، اس کی حلاوت، وجد حلاوت الایمان، اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک سے صحیح استفادہ کے لیے باطنی طور پر بھی نجاست، جو چیزیں نجاست کبریٰ کہلاتی ہیں، جس طرح ظاہری نجاست غلیظہ اور خفیفہ ہے، باطن میں بھی نجاست غلیظہ اور خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ وہ کیا ہے؟ تکبر نجاست غلیظہ ہے، عجب نجاست غلیظہ ہے، حسد نجاست غلیظہ ہے۔ تو نجاسات ہیں یہ باطن کی نجاست، اس سے جتنا باطن پاک ہوگا قرآن پاک کے یہ عجائبات یہ کھل کر سامنے ہیں۔ جس طرح سورج تو چمک رہا ہو لیکن آئینے میں سے اس کی شعائیں اس وقت پھوٹ کے سامنے جائیں گی جب آئینے کا چہرہ صاف ستھرا ہو، اگر آئینے پر گرد و غبار اور داغ دھبے ہوں تو چمکتے ہوئے سورج کی کرنیں بھی اس پر پڑیں تو اس سے عکس پھوٹ کر دیواروں پہ نہیں جاتا، وہ دھندلا ہو جاتا۔ اسی طرح آفتاب ہدایت قرآن مجید کے انوارات جب دل کے اوپر پڑتے ہیں، اگر دل میلا ہو، دل کے اوپر قدورت ہو، اس پر نفاق کے داغ دھبے ہوں، اس پر گناہوں کے آثام کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ہو، تو یہ اس کو صاف تو کرتا ہے لیکن اس کی چمک صحیح اس وقت محسوس ہوتی ہے جس وقت دل اس کا صاف شفاف۔ اسی لیے حضرات اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ جو اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں نا، اس میں ذات اور لا الہ الا اللہ، یہ اسی تجلیہ، اسی چیز کو کہ پہلے یہ صفائی حاصل ہو جائے، پھر جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو پھر اس کے صحیح انوارات اس پر منعکس ہوں، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو عجیب شان، اس کے اندر حقائق ہی حقائق بیان کیے، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہوں، چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہوں، جس طرح سے بھی جو چیزیں بھی اس کے اندر بیان کی گئی وہ ساری چیزیں حق ہیں۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں وہ انسان کی عقل سے بالا ہیں۔ ایک بات یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، دنیا میں جو عقل پرست ہیں، جو عقلی شبہات پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ ملحدین، ملحدین کا لفظ تو آپ نے سنا ہے نا، ملحد اور دہریے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دہریے یہ دہر سے ہیں، یہ قرآن پاک، یہ لفظ ماخوذ ہے قرآن پاک کی اس آیت سے، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا
وما یہلکنا الا الدہر، وما، ہمیں تو بس یہ دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کچھ نقشہ غائب میں نہیں، یہی ہے سب کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس میں جس نے جینا ہے جی لو، جس نے مرنا ہے جو مر جائے گا، اس میں جتنے مزے اڑانے اڑا لو، بھائی یہی ہے جہان، اس کے علاوہ کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زمانے، یہ گردش ایام ہے، یہ اتفاقی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی چلانے والا نہیں، نعوذ باللہ، یہ دہریوں کا نظریہ۔ اور ہمیں جو ہلاکت ہو جاتی یہ اتفاق زمانہ، ہر چیز جب بوڑھی ہو جاتی، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے جی؟ انہی ملحدین میں، دہریوں میں ایک بڑا دہریہ ڈارون گزرا ہے، اور اس نے ایک تھیوری اور ایک نظریہ پیش کیا، اور مغربی دنیا نے اس کو ایسے لیا جیسے بہت بڑی حقیقت بیان، اس سے زیادہ غیر معقول اور خلاف عقل بات کسی نے نہیں کی۔ ڈارون کا نظریہ یہ کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ بندر سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے انہوں نے کیا حقیقت بیان کی کہ ہم نے کس سے پیدا کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آگے کیا جی؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو کتنا شرف بخشا۔ اس نے کیا نظریہ پیش کیا کہ بندر سے بنا۔ پہلے انسان بندر تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی دم جو ہے وہ چھوٹی ہوتی گئی، کٹ گئی، کٹنے کے بعد یہ انسان بن گیا مرحلہ وار، اور اس کے لیے کتنے ہزاروں لاکھوں سال لگے اس نے بیان کیا، اور مغربی دنیا میں اس کو ایسا پیش کیا، واہ کیا بات۔ اس کے تحقیقی جواب بھی بہت ہیں اور الزامی بھی بہت ہیں، اور یہ جتنا خلاف عقل بات کی ہے اتنا ہی لوگ اس کو معقول سمجھتے۔ عقلوں پہ ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ اتنی بڑی خلاف حقیقت بات کو انہوں نے کیا بیان کر دیا، نظریے کے طور لوگ اس کو، دنیا اس کو تسلیم کیے ہوئے۔ عجیب بات ہے کہ وہ جو دنیا میں پہلے بندر تھے جن سے انسان بنے، تو بندر تو اب بھی دنیا میں جنگلات میں بہت موجود ہے، اب مری چلے جائیں، یوبیا نتھیا گلی بندروں سے بھری ہوئی، اور دنیا میں بھرے ہوئے بندر۔ آج تک کسی انسان، کوئی ایسا انسان پوری دنیا میں، آپ اس وقت ایک دنیا ایک محلے کی طرح ہو چکی، پہلے تو کہتے تھے ایک گاؤں ہو گیا، اب تو محلہ ہے۔ مشرق کی بات مغرب میں، مغرب کی بات مشرق کے، شمال کی جنوب میں، جنوب کی شمال میں، سیکنڈوں میں پہنچ جاتی۔ ذرا ایک بہت بڑا اشتہار اور بڑا اعلان کرو جی انعام کا کہ کوئی ایسا بندہ دنیا میں موجود ہو، وہ کہیں پیدا نہیں ہوا، میٹرنٹی ہوم میں نہیں تھا، کوئی والدین نہیں تھے، جنگل کی طرف سے آیا اور انسان، اس کا کوئی بھی اتا پتہ ہمیں معلوم نہیں، اس کے بارے میں پھر تحقیق کریں بھی، کسی جنگل سے آیا، پہلے بندر تھا، وہاں کٹ کٹا کے انسان بن کے آیا۔ کوئی دنیا میں ایسا اب تو دریافت نہیں ہو رہا، اتنے سیٹلائٹ کے باوجود، یا کہیں کوئی ایسا بندر یا بن مانس جو مرحلہ وار چل رہا ہو کہ اس کی اب ایک دم کا تیسرا حصہ کٹ چکا ہے، پھر آدھا کٹ چکا، کوئی پونا، پھر تھوڑا سا رہ گیا، پھر انسانی شیپ میں، کوئی ایسا ہی دکھا دو مینوفیکچرنگ کے اس مرحلے میں چل رہا ہو۔ نہ کسی بندر سے انسانیت کی مینوفیکچرنگ ہو رہی، بن رہا ہو، خام مال ہو، میٹیریل ہو، اور وہاں سے انسان، کوئی دنیا میں ایسی غیر معقول بات۔ حضرت تو فرماتے تھے، حضرت تقی الامت ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے شجرہ نسب کو بیان کیا ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کس کو بیان کیا؟ وہ ہوں گے بندروں کی اولاد۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ حقائق۔ تو یہ جو دہریے ہیں یہ کس سے نکلے؟ ان کا نظریہ یہ مرور زمانہ سے، تو یہ ڈارون میں بہت بڑا دہریہ تھا، اور ملحد ان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی کی آیات میں، قرآن پاک میں اس کے اندر بیان کردہ حقائق اور ضروریات دین
ان حقائق کے لوگ لے کر اس میں معنی اور مطلب اپنی خواہش نفس والا داخل کرتے، اپنی خواہش نفس کے مطابق مراد ربانی کو بیان کرتے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا سے ملحد کا لفظ ماخوذ۔ تو الحاد اور دہریت، اس سے تشکیک کا فتنہ پیدا ہوا۔ تشکیک کا معنی شک پیدا کرنا، ایمان کا معنی ہے 100% یقین۔ جب 100% یقین والی چیزوں میں شک پیدا کر دیا تو بتائیے ایمان نام ہے کس کا جی؟ 100% یقین کا۔ لیکن جب اس کے اندر تشکیک پیدا کر دی تو اب وہ یقین نہ رہا، وہ اس کے اندر ظن پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہو گیا؟ ظن۔ اب وہ ایمان کے درجے سے وہ چیز نکل گئی، اب وہ ایمان باقی نہیں رہا، اس لیے کہ ایمان نام ظن کا نہیں ہے، ایمان نام یقین کا ہے۔ تشکیک پیدا کرنا، تو آج کل کے ملحدین دہریے وہ یہی کر رہے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دے، وہ ایسے عقلی اعتراضات کرتے ہیں۔ اب اس آدمی کے پاس روشنی موجود نہیں، اگر اس کے پاس روشنی ہو کتاب اللہ کی، اس کا باطن روشن ہو، یا اس کے پاس کتاب اللہ کی روشنی ہو، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ فوراً اس روشنی میں پہچان لے گا بھائی یہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہ چیز رسی ہے یا سانپ ہے۔ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے رسی کی ضرورت ہے، روشنی نہ ہو تو وہ سانپ کو بھی رسی پکڑ کے اٹھا لے گا کہ نہیں؟ پھر مر جائے گا۔ لیکن اگر روشنی ہو، ادنا سی بھی روشنی ہو، چاہے سورج جیسی روشنی نہ ہو، چراغ ہو، لالٹین ہو، موم بتی ہو، موبائل کی روشنی، وہ فوراً دیکھ لے گا بھائی یہ سانپ ہے، رسی نہیں، تو اس کو پکڑنے سے بچ جائے گا، جان اس کی بچ جائے گی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ روشنی بڑا کام کرتی۔ تو قرآن پاک نور ہے، ضیاء ہے، روشنی ہے، اور اس کی روشنی کی مثال چراغوں کی طرح نہیں، سراجا منیرا ہے، چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیا بنایا بھلا؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سورج کو اللہ نے سراج بنایا، سراجا وہاجا بنایا۔ تو قرآن تو ایسی روشنی، اس لیے اس روشنی کے ہوتے ہوئے کوئی دہریہ جب شک پیدا کرے گا تو فوراً یہ کیا ہو جائے گا؟ متنبع ہو جائے گا، اور یہ دیکھے گا کہ یہ سانپ ہے، یہ رسی نہیں۔ اگر روشنی نہ ہو تو پھر آدمی وہ بہک جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، اے حضرات علماء کی مثال پاور ہاؤس کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے جی؟ یہ مدارس جو ہیں یہ پاور ہاؤس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سند کی مثال یوں دیا کرتے تھے۔ سند جیسے ہم پڑھتے ہیں نا جی، بہی قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، امام بخاری ان کے شیخ، مثال ٹھیک ہے نا، بہی قال حدثنا علی بن مدینی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا فلاں قال، اوپر تک سند جاتی۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے گھروں میں جو روشنی آتی ہے یہ کھمبوں کے واسطے سے آتی۔ کیسے آتی؟ ہمارے گھر کے پاس کھمبا لگا ہوا، پول، تاروں کے دوسرے کھمبے سے جڑا ہوا، تیسرے کھمبے سے، وہ چوتھے کھمبے سے جڑتے وہ ایک بڑے پاور ہاؤس میں، جیسے جوہر کا پاور ہاؤس، وہاں وہ مرکز ہے بجلی کا، وہاں تک وہ کھمبا پہنچتا۔ پھر اس کا بڑا جو اس سے بھی ہیڈ پاور ہاؤس، اس سے رابطہ، اس کا منگلہ کے یا تربیلا جہاں بجلی بن رہی، بڑا جو پاور جہاں سے یہ بجلی، وہاں اس سے رابطہ ہے۔ تو یہ جو کھمبے ہیں یہ واسطہ ہیں، کھمبے بجلی پیدا نہیں کر رہے بلکہ بجلی کو منتقل کر رہے۔ اگر بیچ میں کوئی ایک کھمبا بھی ختم ہو جائے تو بجلی کا انقطاع ہو جائے گا، تار کٹ جائے گی اور روشنی نہیں پہنچے گی، بجلی نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح فرماتے تھے یہ جتنے سلسلے سند میں جو بزرگ آتے ہیں مشائخ، ان کی مثال کھمبوں کی سی ہے۔ ان کھمبوں کے ذریعے یہ دین کے ستون اور پول ہیں، ان پولوں کے ذریعے سے ہمیں جو ہدایت کی روشنی، علم کی روشنی مل رہی ہے،
وہ اس کائنات کے سب سے بڑے پاور ہاؤس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت مآب سے آ رہی ہے. بارگاہ رسالت مآب، وہاں سے ساری کائنات کو روشنی تقسیم ہو رہی. لقد جاءکم نور و کتاب مبین، یہ نور وہاں سے آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے واسطے یہ سند، یہ مشائخ، یہ اساتذہ ہیں جن کے ذریعے سے نور آ رہا ہے، یہ پاور. اس لیے ان کی سند کا اتصال بہت زیادہ ضروری. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. الاسناد من الدین، یہ اسناد یعنی سلسلہ سند کا ہونا یہ دین کا بنیادی حصہ ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین رحم اللہ کا یہ مقولہ نقل کیا گیا. اسناد بہت زیادہ ضروری. جس طرح ظاہری سفر کے لیے دو روشنیاں ضروری ہیں، اسی طرح روحانیت اور آخرت کے سفر کے لیے بھی دو روشنیاں ضروری ہیں. اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا. ظاہری سفر کے لیے کتنی روشنیاں ضروری؟ دو. نمبر ایک چلنے والے مسافر کے اندر اپنی روشنی اور ایک خارج میں روشنی. اپنی روشنی اس کی آنکھوں کی روشنی، اور خارج کی روشنی سورج کی روشنی یا سورج سے مستفید ہونے والی چیزیں یا سورج کے مشابہ چیزیں. الشمس وما شابہہا، یا سورج کی روشنی یا سورج کے جو مشابہ ہیں، جیسے چاند ہے، ستارے ہیں، ہمارے پاس بجلی ہے، لائٹ ہے، یہ سب سورج کی روشنیوں کے ہی انواع ہیں. تو کتنی روشنیاں ضروری ہیں جی؟ دو روشنیاں. ایک اپنی روشنی یعنی آنکھوں کی روشنی، بینائی، اور ایک خالق کی روشنی یعنی سورج کی روشنی. ان میں سے اگر ایک روشنی بھی نہ ہو تو کوئی شخص بھی سفر طے نہیں کر سکتا. اگر کسی شخص کے پاس خارج کی روشنی موجود نہیں اور اس کی اپنی آنکھیں روشن ہیں، مثال کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کھڑا ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے، گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، لائٹ بھی نہیں، موبائل بھی نہیں. میدانی علاقے کی بات نہیں کر رہا، میں پہاڑی علاقے کی بات کر رہا ہوں جہاں کھائیاں ہی کھائیاں ہیں. تو آدمی سفر طے کر لے گا، کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا. وہیں آئندہ میں انشاءاللہ جب امثال القرآن کا موضوع بیان کروں گا تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں منافقین کی مثال روشنی کے ساتھ دی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس سے انشاءاللہ یہ بات اور زیادہ کھل کے سامنے آ جائے. تو اس آنکھوں کی روشنی کا فائدہ جب ہے جب باہر کی روشنی ہو، سفر تب طے ہوگا. اچھا باہر تو روشنی ہے، سورج نکلا ہوا دوپہر کا سورج، لیکن اپنی روشنی موجود نہیں، خود نابینا ہے، تو بتائیے اب یہ سفر طے کر لیں گے؟ اب بھی سفر طے. ہاں اگر اپنی روشنی موجود نہیں ہے تو پھر سفر طے کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ روشنی والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. روشنی والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے. اگر اس نے کسی روشنی والے نے انگلی پکڑ لی یعنی اس کی آنکھیں صحیح ہیں تو تب بھی منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا، ورنہ نہیں. باہر کی روشنی تو خوب ہے، لیکن اگر اپنی روشنی نہیں تو پھر اگر اپنی روشنی نہیں تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چور ڈاکو اغوا کرنے والا اس کی انگلی پکڑ لے، یہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور اس کو وہ کہیں لے جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. اسی طرح یاد رکھیے جو ظاہر کی روشنی ہے، جو آنکھوں کی روشنی ہے، اس کو بصارت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بصارت. اسی طرح روحانیت کے سفر کے لیے، ہدایت کے سفر کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے. ایک اپنے اندر روشنی اور ایک باہر کی روشنی. اپنے اندر روشنی، دل کی روشنی ضروری ہے، دل کا روشن ہونا، دل کی بینائی ضروری ہے. آنکھوں کی بینائی کیا ہے جی بلا؟ آنکھوں کی بینائی بصارت کہلاتی ہے، اور دل کی بینائی جس سے وہ حق اور باطل کو سمجھتا ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بصیرت. تو جب کسی کے اندر بصیرت ہو، دل کی روشنی موجود ہو،
تو اب اس کو سفر طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خارج کی روشنی موجود ہو، اور خارج کی روشنی وہ قرآن مجید. وہ کیا بلا؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرا، سراجم وہاجا، بشیرم و نذیرا کہا ہے، رحمت کہا ہے. قرآن پاک کو نور و کتاب مبین کہا ہے. تو جب دو روشنیاں ہوں گی تو کام بن گیا. خارج کی روشنی کون سی جی؟ قرآن پاک. اور اپنے اندر کی روشنی کون سی ہے جی؟ وہ اپنے اندر کی روشنی بصیرت. اس لیے اگر باہر کی روشنی تو خوب ہو، قرآن پاک کی روشنی، لیکن اپنا اندر روشنی، جیسے ابو جہل کا دل تھا، ابو لہب کا، وہ اندھے تھے. اس لیے قرآن نے کہا صم بکم عمی فہم لا یبصرون. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وعلی ابصارہم غشاوہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، دل کے اندر بصیرت نام کی کوئی چیز موجود. اگر وہ سمجھتے نہیں تھے تو کامیابی کی راہ یہ تھی کہ وہ پھر پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، لیکن انہوں نے اپنی انگلی بھی کسی بینا کے ہاتھ میں نہیں دی. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ یہ مثال کتنے مقامات پہ کہا قل هل يستوي الاعمى والبصير. بتاؤ ایک نابینا اور بینا برابر ہو سکتے؟ جب دنیا کے سفر میں بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح آخرت کے سفر میں بھی جو بینا ہے اور نابینا وہ برابر. دنیا میں بینا ہی منزل تک پہنچے گا، نابینا نہیں پہنچے گا. اسی طرح آخرت میں بھی جنت تک بینا ہی پہنچے گا، نابینا نہیں پہنچے گا. تو یہ آپ حضرات کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اس کی حلاوت، اس کی چاشنی کو واضح کرنے کے لیے چند باتیں میں نے عرض کی. تو قرآن پاک حقائق ہی عقل. ایک بات یاد رکھیں، دین اسلام دین فطرت ہے. ہر مولود، ہر بچہ اپنی نیچر پر، فطرت پر پیدا ہوتا، اصل پہ پیدا ہوتا. بعد میں اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا. ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بعد میں صحبت بد جب ملتی ہے، اور صحبت بد میں پہلا مدرسہ کون سا ہے جی بتائیے؟ وہ والدین ہے. والدہ کی گود اور والد یہ پہلا ہے. اگر یہ پہلے ٹیچر ہی اس کے یہودی ہوئے تو یہ یہودی ہو جائے گا، نصرانی ہوئے تو نصرانی ہو جائے گا، دہری وہ تو دہریہ ہو جائے گا. جس فرقے کے وہ وہی بن جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ پیدا تو ہوا تھا یہ دین اسلام پر، فطرت پر، نیچر کے مطابق، لیکن بعد میں اس کے اندر اس صحبت نے کیا کر دی؟ تبدیلی کر دی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی حقائق بیان کیے قرآن پاک میں، یہ سب نیچر کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق، اور ان کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا. جھٹلانے کا مطلب کہ ویسے عناد اور ضد کی بنیاد پہ کوئی تکذیب کرے تو ہے، لیکن اس کو کوئی باطل ثابت نہیں کر سکتا. ایسی کسی میں بھی مجال نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض ایسے آفاقی عالمگیر حقائق بیان کیے ہیں جس پر ساری دنیا کی انسانیت متفق ہے. اچھا، جو عالمگیر حقائق ہوتے ہیں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، عالمگیر حقائق کی اس کی ایک پہچان ہوتی. پہچان یہ ہوتی ہے کہ رنگ و نسل اور ملکوں کے بدلنے کے باوجود وہ سب کے قلوب میں مشترکہ طور پر رہتی ہے، کامن طور پر رہتی. میرا آپ سے سوال ہے، یہ کھانا، یہ پینا، یہ امور فطرت میں سے ہے یا نہیں؟ امور عادیہ، امور فطرت میں سے. تو کھانے پینے کے لیے بتائیے، ملکوں کے بدلنے سے، بر اعظموں کے بدلنے سے، رنگ و نسل کے بدلنے سے فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ سب کی ضرورت کھانا پینا ہے. کھانے پینے کی جو چیزیں، معقولات، مشروبات، وہ تو ہر جگہ علاقے کے اعتبار سے بدل جاتی ہیں، لیکن
محض اکل و شرب ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، کامن ہے، کیونکہ یہ فطری چیز ایسا ہے نہیں، یہ فطری ضرورت ہے۔ اسی طرح نظافت، طہارت یہ فطری ضرورت ہے، اور اس میں پوری انسانیت کیا ہے، اس میں مشترکہ ہے۔ ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ پوری انسانیت میں اگر غور کریں تو ہر ایک کی ایک دل کی آواز ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے، وہی خدا کوئی ہے جو دہریوں کے علاوہ، ملحدین دہریے جو تھوڑے سے ہیں گنتی میں، اس کے علاوہ اگر ہم 90، 95، 98% لوگوں کو دیکھیں، ان سب کی ایک مشترکہ آواز ہے کہ نہیں، کوئی ہمارا پالنے والا ہے جو نظام کو چلا رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اگر باہر کی روشنی یعنی قرآن کی یا وحی کی روشنی نہیں ملی تو وہ راہ راست سے ہٹ گئے، کسی نے صحیح راستہ نہ بتایا ہو، چل تو رہیں وہ، جیسے آدمی کسی جگہ کی، کسی دکان کی تلاش میں، کسی گاؤں کی تلاش میں جا رہا ہو، چل تو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی صحیح راستہ بتانے والا نہ ملے یا غلط بتانے والا تو الٹے راستے پہ چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ ایسا تو ہوتا ہے، صحیح راستہ بتانے والا ہو تو منزل مقصود پہ پہنچ جاتا، جلدی پہنچ جاتا، جتنا ماہر ہوگا اتنا جلدی پہنچ جائے گا، جتنا ماہر یا جس نے پہلے سے منزل دیکھی ہوئی ہو، پہنچا ہوا ہو، وہ خود جلدی پہنچا دیتا، بھی اس نے تو دیکھی ہوئی منزل، اس راہ سے گزرا ہوتا ہے، ورنہ آدمی بھٹک جاتا۔ تو پوری انسانیت کی ایک مشترکہ آواز ہے، دل کی آواز، کہ کوئی ہے ہمارا معبود اور الہ، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس سے مانگا جائے۔ اب اس میں جس کو وحی، نبوت اور قرآن کی یا وحی کی روشنی مل گئی وہ صحیح تک پہنچ گئے، جس کو نہیں ملی وہ بھٹک گئے، وہ ضالین ہو گئے، وہ بھٹک گئے، لیکن چاہ وہ یہی رہیں لیکن وہ بھٹک گئے، منزل پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں لیکن صحیح راستے پہ چل نہیں رہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی شخص بھی اگر اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو اپنا لے، دین کا مقصد یہی تھا کہ منزل تک کامیابی حاصل کرے، فَلَن يُقْبَلَ، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، یعنی اس کے ہاتھ میں سکہ تو موجود ہے، کھوٹا ہے، چل نہیں رہا، سکہ تو موجود ہے لیکن کھوٹا ہے، بازار میں وہی چلے گا جو کیا ہے اصلی، کھوٹا نہیں چلے گا۔ تو کھوٹے سکے والے بہت ہیں۔ اب دیکھیے اس میں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ، اس وقت دیکھیں عیسائی وہ بھی خدا پہ یقین ہے، دنیا میں اس وقت جو سکہ جو کرنسی راج کر رہی وہ ڈالر ہے، ڈالر کے پیچھے بھی لکھا ہے کہ گاڈ ایک حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ خدا حقیقت ہے، ہم خدا پہ یقین رکھتے۔ کیا لکھا ہوا تجمل بھائی، کیا لکھا، کوئی ہے یاد؟ اگلی نشست میں لے آئیے، پڑھ کے سنا دیں گے، پھر واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں وہی ٹرسٹ ان ون گاڈ، ون کا مجھے یاد نہیں لیکن ایک جملہ لکھا ہوا، وہ ذرا اگر آپ کے پاس ہو تو لے آئیے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں بھی یہ لکھا ہوا، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہیں، ہندو جس کو بھگوان کہہ رہے ہیں مراد خدا ہے، بدھسٹ، بدھ مت، کتنی بڑی قوم، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، جاپان، کوریا، برما، بہت بڑی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بدھ ہیں، وہ بھی خدا پہ، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کا بھی عبادت کے لیے جیسے ہمارے یہاں سفید چادریں احرام کی، ان کا پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی، وہ ہر وقت پہن کے رکھتے ہیں، لیکن وہ کسی کی پوجا کر، وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ ہم پانا چاہتے۔ چین والے ان کا مذہب کنفیوشزم، کنفیوشس کون تھا؟ وہ بھی اسی طرح بھی ہم کسی کو پانا چاہ رہے ہیں، کوئی ہے جس کی ہم تلاش میں ہیں۔
اسی طرح مجوس کو دیکھ لو، پارسیوں کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ کسی نہ کسی، ہندو دیکھ لیجئے، ہندو حلول کے عقیدے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن وہ حلول کر گئی مختلف، کہیں گائے میں، مخلوقات میں، مظاہر میں، بتوں میں، یہ شرکی عقیدہ، جیسے عیسائیوں کا حلول کا عقیدہ ہے اسی طرح ہندوؤں کا بھی حلول کا عقیدہ ہے، لیکن وہ ان کے واسطے سے پوج رہے ہیں، ان کو واسطہ بنا کر۔ اصل جو ان کی منزل ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس کو چاہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی، لیکن اس کو پانے میں وہ راہ سے بھٹک گئے، تو مشترکہ حقیقت ہو گئی کہ نہیں ہو؟ گویا پوری کائنات کی ایک سب کے دل کی آواز ہے جی ہمارے پاس وحی کی روشنی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ وحی کی روشنی ہونی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بغیر استحقاق کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر سید الاولین والآخرین جیسا نور عطا فرمایا، ایسی روشنی عطا فرما دی کہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایسی دولت عطا فرما دی جس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو قرآن پاک میں کچھ ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو پوری دنیا میں مشترکہ، میں وہ حقائق کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ان کو تمام مسلم ہوں یا غیر مسلم ان کو تسلیم کر، وہ حقائق یہ ہیں، 13 امور ایسے ہیں، 13 باتیں وہ پوری دنیا کی حقیقتیں ہیں لیکن قرآن پاک نے بیان کی ہیں اور قرآن پاک کی آیات کے پردوں میں چھپی ہوئی۔ اب ہم نے غور و فکر کرنا ہے ان میں سے وہ حقائق کیا ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے خیر الامور اوسطها، خیر الامور، ہر جگہ بہترین بات درمیانی ہوتی، ہر جگہ بہترین بات کیا ہوتی؟ درمیانی ہوتی۔ درمیانی راہ کا بہترین ہونا دنیا کے تمام قوموں کے ہاں مسلم ہے، یہ ایسی حقیقت ہے۔ دوسری حقیقت ہے من جہل شیئا عاداہ، اگر کوئی شخص کسی کو جانتا نہ ہو تو اس کا دشمن ہو جاتا، اس کا مخالف ہوتا۔ من جہل شیئا عاداہ، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت۔ جس چیز کا علم ہو جائے، اگر علم نہ ہو تو پھر ناواقفیت اور جہالت کی بنیاد پر اس کا دشمن ہوتا۔ تو اگر کسی سے دشمنی ختم کرنی ہو نا تو اس کو علم کی دولت دے۔ کیا دے دو جی؟ علم کی دولت۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے دہریت اور الحاد کے یہ طوفان جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ان کے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، تو ہم ان کے اس الحاد اور دہریت کو دور کرنے کے لیے ہم ان کو روشنی دے دیں قرآن پاک کی، خود بخود وہ تاریکی دور ہو جائے گی اور راہ راست پہ آ جائے گی۔ تیسری چیز ہے کائنات کی، یہ میں بھی حقائق بیان کروں پھر آگے قرآن پاک میں یہ کہاں ہے وہ آیات عرض کروں گا۔ احذر شر من احسنت الیہ، اچھا اس کو ان حقائق کو عام زبانوں میں ضرب الامثال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضرب الامثال، اور ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں ضرب المثل۔ کیا کہتے ہیں جی؟ بھئی فلاں جگہ یہ ضرب المثل، یہ ہے اردو میں لیکن لفظ کہاں سے لیا بلا؟ یہ کہاں سے لیا جی؟ اللہ تعالیٰ کلام سے لیا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تو ضرب الامثال، ضرب المثل بیان کرنا یہ سنت الہی ہے، قرآن پاک کی شان ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا، یہ جو ہم مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے فائدے کے لیے، لیکن اس سے فائدہ صرف کون اٹھاتے ہیں؟ علماء اٹھاتے ہیں۔ تو ضرب المثل بیان کرنا یہ قرآن پاک کی شان ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ، تو ہر قوم میں ہر زبان میں ضرب الامثال ہوتی۔ جب میں بیان کروں گا
جو حضرات پشتو والے ہیں ان کو پشتو والی ذہن میں آ جائیں گی، پنجابی والوں کو پنجابی والی ذہن میں آئیں گی، بلوچی والوں کو بلوچی، ہاں یہ تو ہمارے ہاں بھی مشہور ہے، اور ہر بندہ تسلیم۔ اس کو کہتے ہیں ضرب الامثال۔ اگر آپ کو ذہن میں آئے تو میں آپ حضرات سے اپنی دلچسپی کے لیے سن بھی لوں گا، دو چار باتیں بھی بتاؤ یا آپ کے ہاں کیا مشہور ہے اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ احذر شر من احسنت الیہ، جس پر تو نے احسان کیا ہو اس کے شر سے بچو۔ جس پر تم نے احسان کیا ہو پھر اس کے، یعنی ادھر تو نے احسان کیا پھر اس کی وہ تکلیف بھی پہنچائے گا، پھر وہ کیا پہنچائے گا، بلکہ تکلیف پھر کچھ زیادہ ہی پہنچتی ہے، کیونکہ احسان بھی کیا ہوتا ہے، ویسے تکلیف پہنچاتا تو آدھی، لیکن چونکہ وہ ممنون بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ، تو تکلیف کیا ہو جاتی، ڈبل ہو جاتی۔ جیسے انسان کو اگر پاؤں میں ٹھوکر لگے تو ویسے تکلیف ہوتی، لیکن زخم اور پھوڑا ہو تو پھر تکلیف کیا ہو جاتی، بڑھ جاتی بھی، اور زیادہ تکلیف، پہلے ہی زخم تھا اور ٹھوکر بھی لگ گئی۔ ایک چوتھی حقیقت ہے لیس الخبر کالمعاینہ، سنی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہو سکتی، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر، لیس الخبر کالمعاینہ، خبر جو ہے وہ معائنہ کی طرح نہیں ہو سکتی، خبر خبر ہے، معائنہ معائنہ ہے، اور شہادت کا دار و معائنے پر ہے، خبر پر نہیں، ایسے ہی نہیں۔ چھٹی حقیقت ہے حین تقلا تدری، تو جس سے نفرت کرے گا اسے جان لے گا، تو جس سے نفرت کرے گا اسے جان لے گا، پتہ چل جائے۔ ساتویں حقیقت ہے لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن آپ نے ضرب المثل بیان کی کہ مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ، یعنی ایک دھوکہ تو کھا جائے گا، دوبارہ نہیں پھر کھاتا۔ ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈسے جانے کا مطلب ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد عقل مند آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اپنے آپ کو دھوکے سے بچا لیتا، یہ بھی بڑی حقیقت۔ آٹھویں حقیقت ہے من اعان ظالما سلط علیہ، جو کسی ظالم کی مدد کرے گا اس پر بھی کسی کو مسلط کیا جائے گا جو اس کی اصلاح کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ نویں حقیقت کما تدین تدانو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اردو میں ہے کہ نہیں؟ عدلے کا بدلہ، عدلے کا، مولانا روم نے فرمایا ہے گندم از گندم بروئے جوز جو، گندم از گندم بروئے جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو، گندم گندم سے پیدا ہوتی، جو جو سے پیدا ہوتی، لہذا جیسا بیج ڈالو گے ویسا پھل پاؤ گے، مکافات اس عمل کے اس اصول سے کبھی بھی غافل نہ ہونا۔ مکافات عمل ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کے ان قوانین میں سے ہے جن کو کہا گیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے فطری اصول بنائے، ان فطری اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک اور ہے جی 10 نمبر ہے کہ لا تلد الحی الا حی، لا تلد الحیۃ الا حی، سانپ سے سانپ ہی پیدا ہوتا ہے، سانپ سے سانپ ہی پیدا ہوتا ہے، سانپ سے سانپ ہی پیدا ہوگا۔ پنجابی کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سپ دا بچہ سپ ہی ہوئے گا، سانپ کا بچہ کیا ہوتا ہے، سانپ ہی ہوتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ کے بڑے اشعار ہیں پنجابی میں، بڑے صوفی اللہ والے شاعر تھے، انہوں نے بھی بہت ساری باتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کوڑے خوہ کتی میٹھے نہیں ہوندے، کوڑے خوہ کتی میٹھے نہیں ہوندے، یعنی جو کڑوا کھارے پانی ہمارے ہاں ماشاءاللہ وافر مقدار میں ہے نا، کراچی میں جو بورنگ کرو کھارے، کوڑے خوہ کدی میٹھے نہیں ہوندے، پوے 100 من گڑ پائیے ہو، 100 بوریاں چینی کی لا کر بھی بورنگ میں ڈال دو کبھی پانی میٹھا، کاواں دے پت کدی ہنس نہیں ہوندے، کوے کا بیٹا کبھی ہنس نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔
سپاں دے پتر کبھی متر نہیں ہوندے، سانپوں کے بیٹے کبھی دوست نہیں ہوتے، بھاویں 100 من دودھ پلائیے ہو، چاہے جتنا بھی ان کو دودھ پلا دو وہ کیا رہیں گے؟ سانپ ہی رہیں گے۔ بچپن سے پالو سانپ کو دودھ پلا پلا کے، کیا رہے گا کیا بھلا؟ سانپ ہی۔ بہرحال آپ اپنا ذہن دوڑائیے اپنی حکایات میں، ٹھیک ہے نا؟ 11ویں حقیقت ہے للحیطان آذان، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ کان۔ دیوار ہم گوشت دارد، فارسی والے ہیں بھائی ہمارے، دیوار ہم گوشت دارد، دیوار کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ کان ہوتے ہیں۔ بھائی ذرا آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ 12ویں حقیقت الجاہل مرزوق والعالم محروم، الجاہل مرزوق والعالم، کبھی کبھی جاہل لے جاتا ہے اور عالم جاننے والا محروم رہ جاتا ہے۔ 13ویں حقیقت ہے الحلال لا یاتیک الا قوتا، حلال بقدر ضرورت ملتا ہے، حرام امڑ امڑ کے آتا ہے۔ حرام کیا آتا ہے؟ امڑ امڑ کے آتا ہے۔ حلال کتنا ملتا ہے؟ تھوڑا۔ کہتے ہیں نا، کوئی کہتے ہیں یار آپ کیا کہتے ہیں، یار آپ کوئی کھلا پلا نہیں رہے، آج کل گھر کا حال دیکھو بچوں کا، کیا کہتا ہے؟ یار میری حلال کی کمائی، کہتے ہیں نا۔ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بتائیے کیا مقصد ہوتا ہے؟ میرے پاس اتنا وافر نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے بھلا؟ وہ یہی حقیقت بیان کر رہا ہے، حلال تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ حلال کیا ہوتا ہے جی؟ تھوڑا ہوتا ہے۔ جیسے ایک کہا جاتا ہے 1 اور 1 11، 1 اور 1 11۔ بہرحال یہ کچھ حقائق ہیں، میں اب قرآن کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن مزارب بڑے آدمی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ شیخ حسن بن فضل ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھی اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ کس نے جی؟ شیخ ابراہیم بن مزارب نے حضرت حسن بن فضل سے، اور ان سے کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے کچھ سوالات کیے قرآن پاک کے حقائق کو جاننے کے۔ ان ساری چیزوں کو حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ، جو حضرت مولانا قاری طیب صاحب حکیم الاسلام دیوبند کے محتمم کے بیٹے تھے، انہوں نے لطائف القرآن کے نام سے رسالے میں جمع کیے۔ یہ سوال و جواب، اس کا خلاصہ آپ کی سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ مزارب بن ابراہیم نے کہا حضرت حسن بن فضل سے کہ آپ عربی اور عجمی کی ضرب الامثال اپنی ذہانت سے قرآن پاک کی آیات سے مستنبط کر لیتے ہیں، یہ حقیقت قرآن میں کہاں چھپی ہوئی؟ بھئی چھپی ہوئی چیز کو تلاش کرنا کس کا کام ہوتا ہے بھلا؟ ذہین آدمی کا کام ہوتا ہے یا غبی کا ہوتا ہے؟ دیکھو جو عام لوگ ہیں وہ قرآن پاک کی عبارت النص کی چیزیں سمجھتے ہیں نا، فقہا ذہین ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں، اس لیے اشارے بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، دلالت النص بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اقتضاء النص بھی، وہ گہرائی میں جا کر موتی چن کے لاتے ہیں۔ عام بندوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی نظر بڑی گہری ہوتی۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے لیے وہ بھی بناتے ہیں جی کہ تلاش کرو، درخت بنا دیا، اس میں سے بتاؤ طوطا کہاں بیٹھا ہوا، ایسے ہو نا جی، تلاش کرو۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی ذہانت کا امتحان ہوتا ہے، غور و فکر کر، اس سے دماغ تیز ہوتے، ذہانت کو تیز کرنے کی مشقیں ہوتی۔ بتاؤ یہاں یہ کیا کہاں ہے، تلاش کریں۔ تو اسی طرح حسن بن مزارب، حسن بن فضل سے ابراہیم بن مزارب نے کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ کائنات کی حقیقتیں بیان کرتا ہوں، آپ مجھے ذرا قرآن پاک سے سوچ کر بتائیے یہ کہاں بیان کی۔ سب سے پہلی انہوں نے کہا جی، سب سے پہلی کائنات کی حقیقت ہے خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ درمیانی ہوتی، مجھے بتائیے یہ قرآن میں کہاں ہے۔ حسن بن فضل نے برجستہ فوراً کہا کہ اس ضرب المثل کی قرآن پاک میں 4 آیتیں ہیں جہاں یہ بیان کی۔ کہاں جی؟ 4 آیتیں۔ انہوں نے کہا جی پہلی تو وہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی قوم میں ایک مقتول ہوا تو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا. انہوں نے بار بار سوال کیے سورہ بقرہ میں تو کیسی گائے ہونی چاہیے, تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک. لا فارض ولا بکر عوان, بھائی نہ تو بالکل بوڑھی ہونی چاہیے نہ بالکل بچی ہونی چاہیے, جوان ہونی چاہیے, کیونکہ جوان بہتر. اس عوان بین ذالک پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی جو بہترین ہے وہ کیا بلا, وہ اوسط ہے. اچھا جی, ایک تو ماخذ بتا دیا, ذرا دوسرا بتائیے. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ہے نا جی, دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی اگر خرچ کرنا ہے نہ تو بالکل ایسے نہ ہاتھ کھول دو, نہ اپنے ہاتھ تنگ کرو, بلکہ کیا کرو وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, بھئی درمیانی اعتدال والی راہ اختیار کرنا. اس سے کیا پتا چلا خیر الامور اوسط. خرچ میں بھی اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے جی, درمیانہ. اچھا جی, تیسری آیت بتائیے جہاں یہ حقیقت بیان کی. تو انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ ہی بالکل پھیلا دو. ایسے نہیں کہ بالکل بخیل بن جاؤ اور جو خرچ کرنے پہ آؤ تو ایسے ہاتھ کھول دو, بلکہ کیا کرو درمیانی راہ اختیار. اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے جی, درمیانی راہ. خیر الامور اوسط. پھر سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور آیت پیش کی, چوتھا ماخذ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, بلکہ کیا کرو درمیانہ راستہ ہے. یہ تو کس نے بیان کیا والا جی, حسن بن فضل نے. بندے کے ذہن میں ایک اور آیت بھی آ رہی تھی سورہ مزمل کی قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ. آگے کیا جی, بھئی یا تو پوری رات بھی سونے کی ضرورت نہیں, پوری رات بھی جاگنے کی, بس درمیانہ راست, کچھ سو لیں کچھ کیا کر لیں, کچھ جاگ لیں, تقسیم کر لیں. تو اللہ سبحانہ اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ساری رات جاگنا یہ بھی پسند نہیں اور ساری رات سونے کی بھی اجازت نہیں, درمیانی راہ کیا جی پسند. اب آپ بھی غور کیجئے گا ذرا, ٹھیک ہے نا جی. 5 مثالیں دے دی, 4 حسن ابن ابراہیم, ایک اور میں نے عرض کر دی. اب آپ کے ذہن میں آئے تلاوت کے دوران یہی میں عرض کرتا ہوں کہ طالب علم کے پاس 2 ڈائریاں ہونی چاہیے, ایک ڈائری لائف ٹائم اور ایک اپنی جیب کی پاکٹ والی. جیسے بڑی رقم کے لیے گھر میں تجوری ہوتی ہے, چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے پرس ہوتا ساتھ, ایسی ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں نہیں, میں تو اپنے درسگاہ میں تو پوچھتا رہتا ہوں ساتھیوں کے, اگر نہیں ہوتی تو پھر ان کو تنبیہ کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کے پاس بھی ڈائری تو ہوگی, ہے نا, جیب والی ڈائری ہے سب کے پاس. کبھی کوئی بات تلاوت کے دوران ذہن میں آئے, کوئی سوال ہے, بندہ نوٹ کر لے, ایک قلم اور ایک. کبھی بھی کسی پولیس انسپیکٹر, اگر کوئی پولیس کا انسپیکٹر اور بغیر پسٹل کے جا رہا ہو, چلان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا کہ آپ کے لیے پستول ضروری, آپ انسپیکٹر ہیں, سچ ہیں, کیوں بغیر اس کے چل رہے. تو ہمارا اسلحہ کیا بلا جی, قلم ہے. یہ ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے. 2 چیزیں ساتھ ہونی چاہیے, ایک موبائل اور ایک پین, ٹھیک ہے نا جی, موبائل اور پین. لیکن اس موبائل سے وہ مراد نہیں جس سے ہر وقت دنیا سے رابطہ رہے. اس موبائل سے مراد موبائل مسواک. اس سے کیا مراد ہے, موبائل مسواک. انسان کے پاس کئی ہونی چاہیے. ایک مسواک تو واش روم میں ہونی چاہیے, وضو کے لیے جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک مسواک گاڑی میں بھی ہونی چاہیے, کہیں رستے میں اس نے وضو کرنا ہے. ایک مسواک ہر وقت جیب میں ہونی چاہیے. یہ جو جیب والی, اس کا نام ہے موبائل مسواک. موبائل کا معنی چلنے پھرنے والی. موبائل کا معنی کیا ہے, اصل ہوتا ہے موبائل کا معنی یہ ساتھ ساتھ رہتی, جو گھومتی رہتی اس کو موبائل. پولیس موبائل آ گئی, یعنی ہر وقت گھومتی رہتی. جو ہمارے ساتھ ساتھ رہے اس کا نام ہے موبائل مسواک. کیا نام ہے, یہ ہر وقت جیب میں ہونی چاہیے. تو وہ تو نماز کے لیے ہماری جیب میں ہر وقت کیا ہونا چاہیے, قلم اور
ایک ڈائری چھوٹی جس پہ وہ چیز نوٹ، ایک ڈائری بڑی جس میں گھر میں اپنے مطالعے کو محفوظ ہے. اس طریقے پہ آپ چلیں گے تو آپ کی وہ والی شکایت بھی دور ہو جائے گی، صاحب ہمارا حافظہ کمزور ہے. جب آپ خلاصہ لکھیں گے نا، آپ کو کبھی انشاءاللہ آپ کریں گے اس پہ آگے چلے، شروع میں آپ کا خلاصہ بنے گا 3-4 صفحوں میں، پھر آپ کو اتنی مہارت ہو جائے گی کہ آپ ایک صفحے میں خلاصہ لکھ لیں گے، اور پھر آپ کو اتنی مہارت ہوگی ڈائری کے ایک صفحے میں اتنے اشارات لکھ لیں گے، سارے مضامین ذہن میں آ جائیں گے. سارے مضامین کیا آ جائیں؟ یہ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں، آپ کے امتحانات کی تیاری میں بھی یہ چیز مددگار ہو. آپ استاد کی تقریر کے خلاصہ لکھ لیا، اس خلاصے کو اور خلاصۃ الخلاصہ میں تبدیل کر لیں، پھر امتحان کی صبح رات کو ایک نظر دیکھیں، ساری مباحث آپ کی نظروں سے گزر جائیں گی. ساری مباحث کیا ہو جائیں گے؟ نظر سے گزر جائیں گے. تو یہ حافظہ کمزور نہیں، اصل میں یکسوئی حاصل نہیں. یکسوئی حاصل ہو جائے تو آپ دیکھیں گے، آپ کو لگے گا بھائی ہمارا حافظہ تو بہت اچھا. صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں انتشار ذہنی بہت زیادہ، ذہن منتشر بہت، باہر پوری دنیا میں ہمارے ذہن کا اتنا انتشار ہے کہ وہ ادھر فوکس نہیں، توجہ نہیں، یکسوئی نہیں جو ادھر ہونی چاہیے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی، اب آپ بھی غور و فکر کر کے تلاوت کے دوران، بھائی یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے درمیانی بات کو پسند کیا، تو ایک اور، تو یہ ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں آپ غور و فکر کریں، قابل انعام ہیں یہ چیز، آپ غور و فکر کریں. اسی لیے ہم بیٹھے ہیں کہ ہمارے اندر تدبر کی عادت پڑ جائے، قرآن پاک تدبر اور تفکر کی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد مزارب نے پھر عرض کیا حضرت حسن بن فضل سے کہ یہ دوسری حقیقت ہے، من جہل شیئا عاداہ، جس چیز سے آدمی ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ تو حسن بن فضل نے فوراً کہا کہ قرآن پاک میں اس کے 2 ماخذ. کیا ماخذ ہیں؟ پہلا ماخذ سورہ یونس کی آیت، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلم، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلم، بلکہ وہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے صحیح ہونے کو وہ خود اپنے احاطہ علم میں نہ لا سکے. جب ان کے علم میں وہ بات نہ آئی تو اس کی تکذیب کر دی. کیا کر دی انہوں نے؟ تو کفار کی تکذیب کی ایک وجہ ان کی جہالت بھی ہے. وہ کیا بولا؟ جہالت. من جہل شیئا عاداہ، جب کوئی آدمی کسی چیز سے ناواقف ہو جاتا ہے اس کا دشمن بن جاتا. پھر انہوں نے کہا جی دوسرا ماخذ یہ، وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. سورہ احقاف میں جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی، انہوں نے اس کا علم حاصل، وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ، بس فوراً کہنے لگے یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو کیا ہے. تو ان کی دشمنی، اس کی وجہ کیا بلا؟ اس سے ہدایت اور روشنی حاصل نہ ہونا. من جہل شیئا عاداہ. مزارب نے یہ کہا کہ احذر شر من احسنت الیہ، جس کے ساتھ احسان کرو تو پھر، جس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو تو اس کے شر سے بچو. تو حسن بن فضل نے فرمایا اس کی اصل بھی قرآن میں موجود ہے. وہ کیا جی؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. سورہ توبہ میں انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے دوسروں سے بے نیاز کیا تھا، غنی کر دیا. جن جن پر اللہ اور اس کے رسول نے احسان کیا انہوں نے کیا کیا جی؟ تکلیف پہنچائی. وما نقموا منہم، انہوں نے جو تکلیف پہنچائی وہ کس وجہ سے؟ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احسان کرنا چھوڑ دو، احسان نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ جب وہ تکلیف پہنچانا نہیں چھوڑ رہا اپنے شر والا کام، تو ہم خیر کو کیسے چھوڑ دیں؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی منع فرمایا تھا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. دیکھو آپ اہل فضل، اہل کمال ہیں، آپ لوگوں کو اپنے فضل والے کام کرنے میں، یہی ہم کہتے ہیں کہ جب اہل بدعت، جب اہل باطل اپنے باطل میں اتنے محنت کر رہے ہیں تو اہل حق کو حق میں کتنی کرنی چاہیے.
جب باطل اپنا زور لگا رہا ہے تو ہم ہدایت والے قرآن والے کیوں نہ زور لگیں؟ ہم کیوں نہ اپنی توانائیاں صرف کریں اللہ کے دین کے لیے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ جب باطل اتنی محنت کر رہا ہے تو ہمیں کرنی ہے کہ یہ سو جانے نہیں، ہمیں بھی کرنی، ہمیں اس سے بڑھ کر کرنی۔ مظاہر نے کہا کہ ایک اور بڑی کائنات کی حقیقت ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، سنی ہوئی بات آنکھوں دیکھی حقیقت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا قرآن پاک میں ماخذ کیا ہے؟ شیخ حسن نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا سورہ بقرہ میں، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، میرے مولا آپ مجھے دکھا دیجیے کہ زندہ کیسے کریں گے آپ مردہ کو، کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اولم تؤمن، اولم، کہ آپ کو یقین نہیں؟ انہوں نے کہا بلا یقین تو پورا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل کیا ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا بلا میں پورا اعتراف ہے قدرت کاملہ کا، ایمان تو پورا ہے، لیکن لیس الخبر کالمعاینہ کے اصول کے تحت جو بات آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے وہ خبر، اگرچہ خبر ہے لیکن معائنے سے اطمینان قلبی حاصل ہو، معائنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی کہہ دے نا کہ بھائی مہمان پہنچ چکے ہیں، آ چکے، بھائی مجھے ایک دفعہ میرے سامنے تو لاؤ، ملاقات کرا دو، بات تھی آپ سچے ہیں، میں آپ کو جھٹلا تو نہیں رہا، لیکن میں آنکھوں سے کیا کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کس لیے ہوتا بھلا؟ وہ اطمینان قلبی کی، کس کے لیے جی؟ ولکن لیطمئن، اس سے پتہ چلا لیس الخبر کل، آنکھوں دیکھی جو چیز ہوتی اس سے اس کی کیفیت الگ ہوتی۔ مظاہر نے بات پوچھی کہ ایک اور ضرب المثل ہے، فی الحرکات برکات، حرکت میں برکت ہے۔ ہم بھی کہتے رہتے ہیں نا استاد بھائی حرکت کرو برکت، حرکت میں برکت، حرکت میں کیا جی؟ برکت۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ تو شیخ حسن نے فرمایا کہ فی الحرکات والبرکات کی واضح نشانی اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کی، اس کا ماخذ یہ ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اس کو کیا ملے گا بلا؟ زمین میں، روئے زمین میں اس کو بہت جگہ ملے گی، اس کو وسعت مل جائے گی۔ اگر کسی جگہ تنگی ہے، اگر ایک دروازہ بند ہے تو کئی دروازے کھلے ہوئے، کئی دروازے کیا جی؟ کھلے ہوئے۔ یہاں یہ بھی کہتے ہیں نا بھئی ایک دروازہ رزق کا اور دروازے، اگر کسی آدمی کو اس لائن سے نہیں مل رہا دوسری لائن اختیار کر لے، اس میں اللہ اس کے لیے کھول دیں۔ تو جب آدمی حرکت کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گی؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اس کو بڑی گنجائش ملے گی، زمین میں چلو پھرو، چلت پھرت سے کیا ہوتی ہے؟ برکت ہو، حرکت میں کیا جی؟ برکت۔ مظاہر نے پوچھا کہ یہ بھی کائنات کی ضرب المثل حقیقت ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو، اس کا کہاں ہے جی؟ تو حسن نے کہا قرآن پاک میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَمَن يَعْمَلْ، جو شخص دنیا میں برا کرے گا اس کے عوض اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ جیسا کریں گے، اچھا کریں گے اچھا ملے گا، برا کریں گے برا ملے گا۔ قرآن پاک میں کسی اور جگہ بھی ہے یہ، کہاں ہے جی بلا؟ یہی والی حقیقت، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ملو جی۔ من عمل سیئۃ فلا یجزى الا، ماشاء اللہ۔ اور جی من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اور جی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان، جیسا احسان کرو گے تو کیا ہوگا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جی۔ اسی طرح ایک بات یہ پوچھی کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا، قرآن میں اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے اخذ کیا،
هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. جب وہ اخوان یوسف دربار میں گئے تھے تو بنیامین کے بارے میں جب سوال کیا انہوں نے کہا بھائی پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں حل آمنکم علیہ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب انہوں نے کہا جی بنیامین کو بھی ساتھ بھیجیں، دوسرے بھائی کو بھیجیں. نے کہا اب میں کیسے بھروسہ کروں جبکہ پہلے یوسف کے بارے میں بھی میں نے تم پر، اب نہیں میں کر سکتا، مجبوری تھی، بعد میں بھیج دیا جب انہوں نے یقین دلایا. لیکن اس سے ایک بات پتا چلی کہ جب ایک مرتبہ انسان دھوکہ کھاتا ہے تو دوسری مرتبہ ہوشیار ہو جاتا ہے. دوسری مرتبہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہوشیار ہو جاتا ہے. مظاہر نے ایک بات اور کہی کہ من آن ظالما سلط علیہ، یا من آن ظالما سلط علیہ، جو کسی ظالم کی مدد کرتا وہی ظالم اس پر غلبہ پا لیتا. تو شیخ حسن نے جواب دیا یہ قرآن میں اس جگہ ہے کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. کتب علیہ، کتب علیہ، یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو شخص بھی شیطان سے تعلق رکھے گا من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، شیطان کبھی بھی اپنے دوست کو کیا جی ہدایت پہ نہ لائے گا، وہ کیا کرے گا اس کو گمراہی ہی کی طرف لے جائے. مظاہر نے یہ کہا لا تلد الحیۃ الا حیہ، سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے. قرآن میں اس کی کہاں ہے جی؟ قرآن میں کہاں ہے اس کا اشارہ؟ کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ماشاءاللہ انتقال ذہنی بہت ہوتا ہے فوراً ذہن، لیکن دو چیزوں سے پیدا ہوگا. یہ انتقال ذہنی کتنوں سے پیدا ہوگا؟ کثرت تلاوت مع تدبر، کثرت تلاوت مع. اچھا، اس انتقال ذہنی کا فائدہ ہوگا کہ جب بھی کوئی اہل باطل کو شبہ پیش کرے گا فوراً ذہن منتقل ہو، قرآن سے روشنی لے کر اس کو کیا کر دیا جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے شیاطین اوپر جاتے تھے غیب کی خبریں اچکنے کے لیے تو فوراً فاتبعوا شہاب، بس جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی کثرت تلاوت مع تدبر، وہ شہاب ثاقب بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ جب کوئی شیطان آئے گا اچکنے کے لیے فوراً شہاب ثاقب اس کو جلا دے گا. اس کو شہاب ثاقب بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ شہاب ثاقب. سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے جی. قرآن میں یہ کہاں ہے جی؟ ماشاء اللہ، واہ جی. سورہ نوح میں ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اگر اس نسل کو چھوڑ دیا نا تو اگلی نسل بھی کیا پیدا ہوگی؟ کافر اور فاجر. کیونکہ سانپ کے بچے بھی کیا ہوں گے؟ وہ سانپ ہی پیدا ہوں گے. مظاہر نے ایک اور سوال کیا للحیتان اذان کے کانوں کے بھی اذان ہوتے، یہ کہاں ہے قرآن پاک میں؟ تو شیخ حسن نے کہا کہ اس کی اصل جو بنیاد ہے اس آیت میں ہے سورہ توبہ میں وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، یعنی تم میں بھی ایسے جاسوس موجود ہیں، کچھ ایسے بندے ان پر اعتبار کر کے اپنے دروازے مت کھول دینا. ہیں تو تمہارے مجلس میں تمہارے ہم پیالہ و ہم نوالا، لیکن کام دوسروں کا کر رہے ہیں. کام کس کا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کانوں کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. تمہارے راز دان بن کر تمہارے راز دوسروں کے سامنے کھول دیتے، اس لیے ہوشیار رہنا. اس لیے ہر ایک کے سامنے راز نہیں کھولنا چاہیے. مظاہر نے ایک اور سوال کیا کہ الجاہل مرزوق والعالم محروم، جاہل کو بسوں کا بہت ملتا ہے، عالم محروم. یہ کہاں جی؟ شیخ حسن بن فضل نے کہا یہ قرآن میں اس جگہ ہے من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. جو شخص گمراہی میں پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور ڈھیل دینے کے لیے، اس کو اور زیادہ مہلت دینے کے لیے وسعت کر دیتے، وہ اپنی بات میں اور پختہ ہو جاتا. اور کیا ہو جاتا ہے؟ بہت سارے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں نا، وہ شرک کے اڈوں پہ جا کے مانگتے ہیں نا، جا کر ان کو مل جاتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اور پکے ہو جاتے. یہ علامت ہے استدراج کی کہ اللہ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنی بات میں کیا ہوگا جی؟ اور پکا ہو. اسی طرح مظاہر نے ایک سوال کیا کہ الحلال لا یاتی کا الا قوتا والحرام لا یاتی کا الا جزافا.
کہ جو حلال ہے وہ تو تھوڑا ملتا ہے، حرام امڑ کر آتا ہے، یہ کہاں ہے جی قرآن پاک میں؟ تو شیخ حسن نے جواب دیا یوم السبت کی اس آیت میں ہے اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن منع اس دن سامنے، مچھلیاں اچھل اچھل کے آ رہی، اور جس دن ہفتہ نہیں شکار کی جائے تو سب غائب، جس دن ممنوع اس دن تو حرام بہت کھل کھل کے سامنے آتا ہے، حرام کیا آتا ہے؟ امڑ کے آتا ہے۔ یہ بات ہم نے بھی دیکھی، کئی جگہ ہم نے مشاہدہ کیا، جن دنوں میں پرہیز شروع کیا نا یار وزن بڑھ رہا ہے پرہیز کرے، مٹھائیاں اور آنا شروع ہو، اب کیا کرے؟ مٹھائی، گاجر کا حلوہ، سور، یہ ساری چیزیں کیا بڑھاتی، جبکہ اب نہیں کھانی کوئی بھی وزن بڑھانے والی چیز۔ تو اس وقت تاتی ہیتانم شرعان، اچھل اچھل کے سامنے آئے، امتحان شروع ہو گئے۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا بھائی، جب آدمی کو ڈاکٹر پرہیز، شوگر والے مریض کو دیکھ لیا کرو، ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو میٹھے سے نہیں بچنا، وہ سب سے زیادہ تلاش میں ہوتا ہے کوئی میٹھی چیز مل جائے، سب سے زیادہ کس میں تلاش میں ہوتا ہے جی؟ میٹھی چیز۔ بہرحال جی یہ بہت سارے حقائق ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، اور بھی کائنات کے حقائق بھی، سائنسی حقائق بھی ہیں۔ ان حقائق پر جو قرآن پاک میں چھپی ہوئی تھی، آج دنیا نے، سائنس نے ایجادات کی۔ سائنس نے کیا کی؟ ایجادات کی۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے قرآن پاک نے دوزخ کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دلوں کو جھانک لیتی ہے۔ اس سے سائنس نے لیزر شعاعیں نکالی۔ کیا نکالی؟ لیزر۔ یہ لیزر جو ہوتا ہے نا جی، یہ سیدھا اندر تک اتر جاتا ہے، لیزر کے ذریعے سے پتھری کا علاج ہو رہا ہے، لیزر کے ذریعے، حالانکہ نہ جسم کاٹا نہ گردہ کاٹا، اور شعاع کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے گہرائی میں غور کیا کہ جب آگ اندر تک جاتی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ اندر تک پہنچ سکتی۔ تو یہ بھی آگ ہی کی ایک قسم، لیزر بھی کیا ہے؟ یہ بھی آگ، یہ برقی چیزوں میں سے، یہ بھی کس میں سے جی؟ برقی چیزوں میں سے، فوراً جھانک لیتے۔ بجلی کا بھی یہی حال ہے، الیکٹرانک بجلی جو ہوتی ہے، ہزاروں میل پہ بٹن آن کیا فوراً یہاں پہنچ، فوراً کیا جی؟ یہاں پہنچ جاتی۔ بہرحال کائنات کے یہ حقیقتیں ہیں جن سے انہوں نے استدلال بھی کیا ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا اس میں غور و فکر کریں گے ہم، تدبر، غور و فکر والی تلاوت کے ساتھ انشاءاللہ اس سے بڑے حقائق اور موتی حاصل۔ کیا حاصل ہوگا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر ہم صرف یہ کام کر لیں، اگر آپ کہیں گے اور اس راستے پہ آگے چلیں گے تو یہ پرچہ ہم آپ کو خود بنا کے فوٹو اسٹیٹ کر کے دے دیں، اور اگر صرف اہل سنت والجماعت میں سے صرف سننے کے لیے ہیں تو پھر اس میں پرچہ ہم ضائع نہیں کریں گے فوٹو اسٹیٹ والے، اگر کام کریں گے تو پھر آپ کو پرچہ دیں۔ تو کتنے حضرات ہیں ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں جو کام ہمارے ساتھ نہیں کریں گے؟ یہ نہیں ہے جی، جو کرنے والے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جب سب ہے مائیں تو سب کے لیے آئندہ مولانا مجھے یاد دلانا، میں ایک آپ کو پرچہ بنا کے دوں گا، اس میں 5 خانے ہوں گے، مضامین خمسہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو، تذکیر بالاحکام، تذکیر بالاحکام، اسی طرح تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، تیسری چیز تذکیر بالایام، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ، اور چوتھی چیز تذکیر بالموت وما بعد الموت، اور 5ویں چیز علم المخاصمہ یا علم الجدل یا علم المجادلہ یا علم المناظرہ، غور و فکر والا علم، جس سے غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، جس کو انگریزی والے ڈیبیٹ کہتے ہیں۔ ڈیبیٹ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو مناظرہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈیبیٹ۔ مطلب یہ ہے، ایک ہوتا ہے مخاصمہ جو عدالت میں ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ جرح، ایک مجادلہ، بحث مباحثہ، وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن نے کہا کہ مجادلہ ضرور کرنا لیکن طریق کیا ہونا چاہیے؟ احسن ہونا چاہیے، وجادلہم باللتی
یہ احسن، اسی کو علم المناظرہ کہتے ہیں۔ یہ جو نظرہ کا لفظ ہے نا، یہ نظرہ، یہ قرآن پاک میں 3 جگہ، اگر یہ نظرہ الہ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹوں میں غور نہیں کرتے کیسے پیدا کیا؟ دیکھنے کا نہیں، دیکھ تو وہ پہلے سے رہے، دعوت کس کی دی جا رہی؟ غور کرنے۔ اور یہ نظرہ جب فی کے معنی میں آئے تو پھر دیکھنے کے معنی میں، بغیر کسی صلے کے آئے تو مہلت دینے کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ مہلت دینے کے۔ قرآن میں مختلف اس کی مثالیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے جی مقاتلہ۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اور تلواروں کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں قتل و یہ جہاد میں وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ یہ ساری باتیں، مناظرہ، مخاصمہ، مجادلہ، مقاتلہ، یہ باطل کو مغلوب کرنے کے لیے۔ باطل کو کس کے لیے بلا؟ مغلوب کرنے کے لیے۔ مجاہدہ، یہ بھی اسی کے کوشش کرنا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند اور باطل دب جائے۔ یہ ساری چیزیں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے۔ تو 5واں خانہ ہوگا علم المخاصمہ۔ اب آپ اگر اپنے معمول کو پورا کر رہے ہیں جو 5 یا 10 آیات والا ہے، تو پھر آپ آیت میں غور کر کے بھی اس آیت میں تو یہ تذکیر والے یہ پہلو، اس میں آپ صرف آیت کا نمبر نوٹ، آپ کا ذہن جو ایک مشق کرنے کا عادی بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پرچہ ہوگا نزول قرآن کے مقاصد۔ 3 مقصد ہے: دمغ العقائد الباطلہ، باطل عقائد کو کچلنا۔ نمبر 2 نفی الاعمال الفاسدہ، فاسد اعمال کی نفی کرنا۔ نمبر 3 تہذیب نفوس البشر، انسانی نفوس کا تزکیہ اور تہذیب کرنا۔ یہ 3 مقاصد۔ یہ پرچہ آپ کے سامنے ہوگا نا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت میں دیکھیں کیا مضمون بیان، اب درج کر لیں۔ اگلا کیا، آپ دیکھیے بے انتہا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ بے انتہا فائدہ۔ یہ جو قرآن پاک کے ساتھ یہی مطلوب ہے تعلق، یہی راستہ ہے۔ کیوں؟ آپ جب غور کریں گے، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو قرآن نے کہا فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اگر آپ کی تلاوت تدبر کے بغیر ہے تو قفل ہے، اگر تدبر نہیں کرتے تو دل پہ کیا لگا ہوا؟ قفل۔ اور تدبر کرتے ہیں تو قفل موجود نہیں۔ تو ہمیں قفل کو کھولنا ہے، تالے کو کھولنا۔ تو اس انداز سے اگر آپ دیکھتے ہیں غور و فکر میں زیادہ دیر لگے، آپ 10 کی بجائے 5 آیات کر لیں، لیکن روزانہ کریں۔ کیا کریں گے؟ روزانہ کریں۔ جیسے ایک مریض ہوتا ہے شوگر کی، اس کو دوا ڈاکٹر کہتا ہے روز کھانے، یا بی پی کی دوا، وہ کہتا نہیں میں روز کھانے میں مجھے بڑا مشکل ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں 3 دن، تیسرے دن 2 دن 3 دن کی اکٹھی شوگر کی دوا کھا لوں۔ کہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کی شوگر انتہائی لو ہو جائے گی، ہو سکتا ہے مر جائے، جان چلی جائے۔ اعتدال کے ساتھ چل۔ تو خیر الاعمال ادومها وان قل، خیر الاعمال، ابھی کیا پڑھا تھا؟ خیر الامور، تو حدیث میں یوں فرما دیا خیر الاعمال ادومها وان، تھوڑا ہو لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دوام۔ اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اس میں جب اس انداز سے، اب آپ اگر میں انشاءاللہ پرچہ آپ کو بنا دوں، لیکن پھر پرچہ کبھی آپ سے چیک کریں تو آپ دکھا بھی دیں کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، کرائیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ نشست محض ایسے خالی نشست نہ ہو، بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ بھرپور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی انشاءاللہ تعالی 15-20 منٹ آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کے جو ہم نے حلقے بنائے تھے نا جی، ذرا مسجد میں پھیل کر سورہ سب قرآن پاک لے لے، سورہ سبح اسم ربک الاعلی کا کوئی ایک ساتھی ابھی درس دے اپنے حلقے میں سے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم مشاہدہ کر رہے کام کو ہم شروع کریں، درس قرآن، ٹھیک ہے جی۔ پہلے قرآن پاک کی تلاوت چند آیات کی، اس کا ترجمہ سلیس لفظی ترجمہ ایک ایک، پھر اس کا سلیس با محاورہ ترجمہ، پھر اس کے بعد اس میں کیا مضمون بیان کیا، ٹھیک ہے جی۔ مباحث بیان نہیں کرنے، آپ اپنے درس کو 5 سے 10 منٹ میں سمیٹنا ہے۔ بیٹھیے جی ذرا اپنے حلقوں میں بیٹھے، جلدی جلدی ماشاءاللہ۔
اور ہمارے تخصص کے ساتھی تفہیم الفقہ لے آئیے گا، ان ساتھیوں کو آج دیں گے انشاءاللہ۔ ہر جمعے نہیں دیں گے، کسی جمعے جس دن دل میں آ جائے گی بات۔ اب ہو سکتا ہے ساتھیوں کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ ہم اس دن کس کے ساتھ بیٹھے تھے، ایسے ہی ہے نا جی، یہ پتہ ہے جی ساتھی، اس لیے میں نے کہا تھا بھائی اپنے مناسبت والے ساتھی آپس میں جان پہچان والے بیٹھ جائیں۔ بھائی یہ ہم ایسا کرتے نا جی، حاضری بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہم دروس میں کون کون حاضر ہیں تو ہم خود حلقے بنا دیں گے، پھر آئندہ اسی حلقے کی آپ پابندی کیجئے گا، ٹھیک ہے جی، اسی حلقے کی جو آئندہ ہم بنا دیں گے، اور اس میں ہم یہ جامعہ بھی لکھ لیجئے کہاں سے، کون سے جامعہ سے لائیے، یہ پین دیجئے، میں حاضری لے لوں۔ اب اس ایک نام کے کئی ہو سکتے ہیں، اس لیے جامعہ ضروری ہے بھائی، جامعہ اور ولدیت۔ عبد الحفیظ، حمید اللہ، محمد، ہاں جی لبیک کہہ دو تو زیادہ اچھا، آپ کو زحمت نہیں ہوگی۔ محمد ارشاد، قسمت شاہ، مجیب الرحمان، دوسری جماعت عطا الرحمان، فداء الرحمان، وسیم احمد، عبداللہ، امین اللہ، جی تیسری جماعت کفایت اللہ، محمد یحییٰ، محمد احمد، فضل اللہ، عبد الخبیر۔ اس سے تو کچھ ساتھی گڑبڑ ہو گئے، اس سے نہیں صحیح پتہ چلے گا، ہمارا بہت لمبا پرچہ ہے، 20 جماعتیں ہیں، بہت ساتھی ہیں، کافی سارے ساتھی، 20 جماعتیں، ہر ایک میں 1500 کے قریب ساتھی ہیں، دوبارہ حلقہ بندیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا، میں آپ کے پاس موبائل ہے یا ڈائری ہے، نمبر نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، نمبر نوٹ کریں مولانا کا، موبائل نمبر آپ کا نمبر دیں، مولانا ریحان اللہ ہمارے تخصص کے، ان کا میں نمبر بتا رہا ہوں، نوٹ کریں۔ اس کو آپ نے ایس ایم ایس کر دینا ہے، اپنا نام، ولدیت اور جامعہ اور درجہ، نام، ولدیت، جامعہ، درجہ، اس سے ہم سب جامعہ کے اکٹھے کر کے درجات اکٹھے کر لیں گے، طلبہ ہم خود، لیکن یہ وہ حضرات نام دیں جو اس درس قرآن کے اس حلقے میں آئیں، ٹھیک ہے جی، کبھی آئے کبھی نہ آئے، جو مسافر ہوتے ہیں نا جی، کبھی کبھار والے، وہ وزٹنگ حضرات نہیں چاہیے، وزٹنگ جانتے ہیں، صرف وزٹ والے جو پکے ہمارے شرکا، تاکہ ہم ان کے ساتھ پھر استقامت کے ساتھ چلیں ان کی تربیت کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی اگر فوٹو اسٹیٹ کرانی ہو فوٹو اسٹیٹ کرائیں، کوئی مواد، کوئی کتاب، وہ دسے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہماری آپ سے درخواست تو یہ کہ سارے ہی پکے ہوں، ہم تو یہی چاہیں گے، ہم کسی کو توڑنا نہیں چاہ رہے، ہم تو کہتے ہیں آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی لائیں تاکہ قرآن پاک کے ساتھ، یہ نہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چل جائے گا، ہمیں حلقہ بنانے میں آسانی ہو جائے گی، ہم جامعہ اور ساتھی جماعت و مناسبت کے اعتبار سے اکٹھے کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ نے نمبر مولانا کا نوٹ کر لیجئے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے آپ مولانا جو ایس ایم ایس صاحب ڈائری میں نوٹ کر لیں، مولانا، درجہ، جامعہ، ولدیت بھی ساتھ، کیونکہ ایک نام کے اکٹھے نہ ہو جائے، جی جی کیا نمبر ہے؟ 0302 94 64، ٹھیک ہے، 364۔ اب میں انگریزی میں بھی کہہ رہا ہوں جی، 0302 94 64 364، مولانا ریحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس پہ آج کل ایس ایم ایس کر دیجیے بھی، ہم باقاعدی ہم اس کے حلقے بنا لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں پھر ہم انشاءاللہ اتنا وقت دیں گے کہ آپ درس قرآن اس میں دے سکیں، کوشش کریں گے کہ آپ کو 1 گھنٹہ ہمارا سبق کو 1 گھنٹہ تربیت کا ہو، اس 1 گھنٹے تربیت میں سب ساتھی درس دیں تاکہ سب کی زبان، الحمدللہ ہمارے یہاں تخصص میں بھی باقی جگہ درس قرآن ہر مغرب کے بعد 15، اور جب چھٹیوں میں گھروں میں جاتے ہیں ماشاءاللہ ساتھی درس قرآن دیے، اتنا فائدہ ہوا۔ اب وہ درس قرآن جب ایک جگہ شروع کرتے ہیں نا تو کئی لوگ آتے ہیں، جی صاحب ہماری مسجد میں بھی آئیے، ہماری مسجدیں تو ظاہر ہے ذکر اللہ سے، قرآن سے ہی زندہ ہوں گی نا جی، خالی نمازیں نہیں، مسجد تو ہدایت کا مرکز ہوتا ہے۔
تو الحمدللہ جگہ جگہ سے ان کو اللہ تعالیٰ دین کے کام کی وسعت پیدا کر، پھر برکات ظاہرہ باطنہ کا مشاہدہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی یہ تو آپ اتفاقاً بیٹھ گئے، جو جس جگہ ہوا اتفاق، لیکن اب آپ SMS کر دیجیے، میسج کر دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ جتنے بھی حضرات ہیں، کوئی اور بھی شامل ہونا چاہتا ہے آپ کے، وہ باقاعدگی سے ہم اس کے حلقے خود بنا کر انشاءاللہ پھر ان حلقوں کے مطابق حاضری بھی حلقہ نمبر 1 آسان رہے گی، وہ سب چیزیں، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو چلے لائے جی کتاب تفہیم الفقہ کے نا جی بنڈل لے آئیے، جس کافی سارے یہاں رکھ دیجیے، پھر ان ساتھیوں جن حضرات کو تفہیم الفقہ پہلے نہیں ملی، جو لے چکے ہیں وہ تو لے چکے، جن کو پہلے نہیں ملی ان کے اپنے لیے، ٹھیک ہے جی، اپنے لیے وہ یہاں تشریف رکھیں، ہم ان کو دے دیں گے۔ بعض ساتھی بار بار پچھلی دفعہ بھی مانگ رہے تھے، مجھے جلدی تھی میں چلا گیا، وہ یہاں لائن میں تشریف رکھیں بھائی، اس کو کتاب لے کر ایک دفعہ پڑھ بھی لیجیے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا کرنا، اس کی پڑھنے میں یہ نا کہ جب بھی ہمارے بزرگوں کا، اساتذہ کا یہ طریقہ ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا اپنے اساتذہ کو، ماشاءاللہ جہاں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے صاحب علم، صاحب کمال اساتذہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی بھی کتاب آتی ہے تو فوراً رکھ نہیں دیتے الماری میں، بلکہ فوراً کھولتے ہیں، اس کی لسٹ پڑھتے ہیں، اس کا تعارف فوراً کیا کریں، جستجو شروع ہو جائے، بھائی اس میں اندر موجود کیا کیا چیزیں، تو کتاب کا کیا ہو جاتا ہے، تعارف شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کتاب لے کر رکھنی نہیں، یہ امانت ہے، اور کتاب اس کو ادھر ادھر کسی اور کو ایسا نہیں۔ پچھلی دفعہ پتہ نہیں کون سا موقع تھا، میں نے دیکھا یہاں کوئی چھوڑ کے چلا گیا، ہو سکتا بھول گیا وہ ساتھی، کیونکہ تفہیم الفقہ ضخیم کتاب، ٹھیک ہے نا۔ ایسی ضخیم کتاب باہر بڑی مہنگی چھپتی، لیکن یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ہدیہ آنے کا مطلب کیا بھلا، سب سے قیمتی ہاتھوں میں آ گئی، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ آپ ہمارے طالب علم بھائی، ہم نے آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ اور اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پہلی جلد ایمانیات کی ہے، دوسری جلد عبادات کی ہے، نقشے ہیں، مشقیں ہیں، اصول ہیں۔ تو یہ جو تفہیم الفقہ، یہ ابھی آپ کو جو ہم دے رہے ہیں تخریج والی ہے، یہ اس کی 34ویں طباعت ہے۔ کتنی طباعت ہے؟ 34ویں مرتبہ چھپی الحمدللہ، اور اس کی دونوں جلدیں فارسی میں کابل سے چھپی ہوئی، وہاں ترجمہ ہوتا، وہاں پچھلے دور حکومت میں بھی وہاں بعض یونیورسٹیوں میں کندوز وغیرہ میں پڑھائی جاتی۔ تفہیم الفقہ اردو والی انڈیا کے مدارس میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، پاکستان میں بہت مدارس میں، میرے پاس خطوط ہے، کبھی آپ کو دکھاؤں گا، اتنی موٹی فائل ہے، جہاں جہاں یہ پڑھائی جاتی، کشمیر سے لے کر سرحد بلوچستان، پاکستان، کئی جگہ سے میرے پاس میسج آتے۔ تو کتاب کو ایسے نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تفہیم مسجدوں میں پڑھائی جاتی، جدید کورسز کے لیے بھی، عام لوگوں کو بھی، اور مسائل چونکہ اصول کے ساتھ ہیں تو ذہن میں فوراً بیٹھ جاتے۔ آپ کو یاد ہوگا قدوری کس کس نے پڑھ لی ہے جی؟ ماشاءاللہ سب نے پڑھ لی۔ کنویں کے مسائل میں کتنے دن لگے تھے، ہے نا؟ وہ کنویں میں آدمی جاتا ہے، نکلنے کا نام ہی لے، کب نکلیں گے؟ لیکن میں نے خود اس سال تفہیم الفقہ، یہ جب سن 2001 میں مجھے تدریس ملے اشرف المدارس میں، سن 2000 میں نے دارالعلوم سے تخصص کر کے وہاں اشرف المدارس میں اللہ تعالیٰ نے کام لیا 17 سال، تو پہلا سال تھا ہمارا جس میں اولا میں۔ اب نور الہدایہ ان کو کیسے پڑھائیں، نہ عربی آتی، نہ صرف، نہ وہ عربی میں، تو بتائیے ان کے سامنے کیسے ہے؟ ہم نے کہا نور الہدایہ ہم آخر میں پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تفہیم الفقہ تم نے بدائے اور سنائے، بہت ساری کتابیں سامنے رکھ کر شروع کیا۔ آپ کو ایک اور دلچسپ بات بھی بتاتا ہوں، اور یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ میرا پہلا سال تھا، نور الہدایہ کا پرچہ بھی میں نے بنایا، اور اس وقت ہدایہ اول کا پرچہ بھی میں نے بنایا، اور شامیہ کا بھی پرچہ جلد اول کا بنایا، تخصص ہدایہ اور نور الہدایہ، تفہیم الفقہ والے طلبہ۔ آپ طلبہ سے پوچھ لیجئے، مولانا فرحان صاحب تھے، اشرف المدارس، مولانا سلمان، مولانا ریحان ذکی، بہت اساتذہ ہیں ماشاءاللہ، یہ سارے وہی تفہیم الفقہ والے ساتھ، انہی کے نام ہے، اس میں مثالوں میں انہی کے نام ہے جو ہمارے ساتھی تھے۔ تینوں میں نے سوال 2 مشترکہ دیے، میں نے کہا لیول دیکھوں دونوں، شامیہ میں بھی، ہدایہ میں بھی، اور اولا میں بھی۔ کون کون سے؟ مجھے تو یاد ہے، شامیہ میں دیا کون سے وطن کی کتنی اقسام ہے، کون سی قسم کس سے باطل ہوتی، عبارت دی کہ وطن اصلی وطن اقامت سے باطل ہوتا ہے، اصلی سے ہوتا ہے، وطن اقامت کس سے ہوتا ہے، وطن سفر۔ ہدایہ میں بھی دی، اولا میں بھی دی،
دوسرا قضاء عمری کا مسئلہ تینوں میں مشترکہ دیا. آپ یقین مانیں اولا کے طلبہ نے ان دونوں درجات سے زیادہ بہترین فہم کے ساتھ پرچہ حل کیا تھا. یہ میں نے تجزیہ کرنے کے لیے کہ ان کی کتنی فہم ہے. تو ایسے نہیں ڈال دیتے. آپ آگے پڑھیں، پڑھانا شروع کریں، کسی سے تکرار کریں. یہ جو مسائل کی کمی ہے انشاءاللہ عبادات کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، جاتے ہی آپ دیکھیے روزے کی مباحث ہیں، سجدہ صاحب کی مباحث، تلاوت کی جو گتھیاں انسان کو اندر ہمیشہ الجھی رہتی ہیں، وہ دھاگا سیدھا ہی نہیں ہوتا. وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق. اس لیے 2 جلدوں میں فارسی میں چھپی ہوئی اور تیسری جلد بھی آنے والی نکاح و طلاق کے موضوع پہ. وہ انشاءاللہ آخری اس کے مراحل. جب آپ اس میں مجھے کارگزاری دکھائیں گے میں آپ کا پرچہ لوں گا، پھر آپ کو تیسری جلد بھی دے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی. اور اس کی پہلی جلد جو ایمانیات پر ہے، کہیں بھی ہمارے یہاں عقائد کی کتاب نہیں. یہ میں نے مسجد میں عام لوگوں کو لکھ کر پڑھائی. عسکری 5 میں ملیر کینٹ میں عام لوگ، فوجی افسران، ریٹائرڈ افسر پڑھی انہوں نے. 100-150 کی کلاس تھی. اور اب یقین میں ان کو سب کفر کی قسمیں، شرک کی قسمیں، کفر الہات کسے کہتے ہیں، کفر زندگا کسے کہتے ہیں، مثال ہر ایک کفر. اور عجیب بات ہے ہر مسلک کے لوگ پڑھنے والے. اس پوری کتاب میں کہیں کسی فرقے کا نام نہیں، لیکن سب کے باطل کے عقائد اندر سے کھرچ کے صاف کر. مقصد تو کیا کرنا بلا؟ صفائی ہے نا، صفائی حاصل ہو. اللہ اس کی مشقوں میں آپ دیکھیں علم غیب کا مسئلہ بھی ہے، حاضر ناظر کا بھی، مختار کل کا بھی ہے، سب مسائل ہیں. اور روافظ کے حوالے سے بھی، منکرین حدیث کے فتن سب ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تو انہوں نے بھی حل کیے. بعض اہل رسومات کی مسجدوں کے صدر پرچہ حل کر رہے، اور کس کے عقیدے کے مطابق؟ ہمارے اہل سنت علماء دیوبند. اگر ہم کہہ دیں نہیں ہم مسئلے کے فلاں کے، پتہ کیا تعصب پیدا ہو جاتا. جب تعصب ہو جاتا تو ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں. عصبیت میں کوئی بندہ بات نہیں لیتا. اس لیے عصبیت سب سے بڑی بیماری ہے. عصبیت تکبر کی شاخ ہوتی، اس سے کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی. اتنی بری. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کو نکالنے میں بہت محنت فرمائی. اور آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کیا آج کے بعد کوئی کالا گورے پر، عربی اجمی پر، اجمی کوئی کسی کو فضیل، سب برابر ہیں. بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس لیے آپ حضرات ہمارا سرمایہ، چاہے کسی مدرسے سے بھی آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ ہمارے عزیز طلبہ، ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اساتذہ سے ماشاءاللہ استفادہ کر، کس طرح وہ کتابوں کے علم کے شوقین ہیں، تو ان کے ادب سے، ان کے علم سے، ان کے تقوی سے رنگ حاصل کریں. ٹھیک ہے. یہ کتاب آپ اس کی قدر، پہلی لسٹ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے. اور اس میں ایمانیات کے حوالے سے عقائد کے الحمدللہ جب یہ مشقیں میں نے بنائی، مشقیں حل کی، اور ساری چیزیں بار بار آتی تو ذہن میں بیٹھ. پھر ختم نبوت کی آئینہ قادیانہ مشکات میں پڑھائی جاتی. تو مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم نے مجھے حکم فرمایا کہ اسی طرح جس طرح تفہیم الفقہ کی مشقیں، اسی طرح اس کی مشقیں بنا دیں. تو اس پر ترتیب نو کا کام اب وہی چھپ رہی. انشاءاللہ وفاق میں آئندہ وہی کتاب آئے گی اس میں مشقوں کے ساتھ. اس سے وہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں نئے انداز میں. چیزیں پرانی انداز کیا ہے وہ نیا ہے. اس لیے کتاب کے ساتھ کتاب دوستی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال ہوتا ہے نا، آدمی سفر کرتا کبھی نہیں اپنا بچہ سامان بھول کے جاتا. ٹھیک ہے. کتاب کو بھولنا نہیں، اس کی خوب قدر کر. یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے. اور انشاءاللہ تیسری جلد بھی آپ کو دیں. اور باقی جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ دعا فرمائیں اللہ اسباب دے. فضائل ایمان، گلستان رومی، وہ بھی آپ کو دیں. معلم القرآن، لغت القرآن نئی مرتب ہو رہی انشاءاللہ. ایک تو پرانی ہے، نئی ہو رہی. اب جو لغت القرآن آئے گی وہ 3 زبانوں میں آئے گی، اردو، عربی، انگریزی بھی. یعنی ڈکشنری قرآن کی ہے لیکن تینوں زبانوں میں اکٹھی ہوگی انشاءاللہ. اور معلم القرآن بھی نئے انداز میں، وہ بھی مرتب ہو رہی انشاءاللہ ان قریب چھپے. یہ معلم القرآن، ابھی میں کشمیر گیا تھا، وہ پلندری کے گورنمنٹ کالج میں دارالعلوم کے فاضل ہیں مولانا احمد حنیف نام ہے غالب، وہ ملنے بھی آئے وہاں راولہ کوٹ. مجھے علماء کا اجتماع تھا تو وہاں پڑھا رہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر پڑھ رہے. اور خانیوال میں دیکھا پروفیسر ڈاکٹر پڑھ رہے ہیں، ان کو قرآن کی عربی آتی. کراچی میں کتنی جگہ، بہت ساری جگہ. میں انشاءاللہ اس کی ہسٹری بتاؤں. اس سے کہ آسان انداز. صادقآباد میں ایک مفتی فرحان صاحب ہے، وہاں بڑا جو دارالفتاح ہے صادقآباد کا، مفتی ابراہیم صاحب کے پاس ہوتے، ان کے خاص ہمارے یہاں کے متخصص.
عام لوگوں کو صرف و نحو کی بہت جلدی فہم ہو گئی. ہمارے یہاں رٹنے کا اور دوسری چیز اصل مقصود ہے اس کی اتنی تمرین اور مشق ہو جائے کہ ہم بوقت ضرورت وہ سب استعمال کر سکیں. صرف و نحو سے یہ مقصد، صرف کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مقول یا قالا اصل میں کیا تھا، قالا اصل میں قوالا تھا، کس طرح قالا بنا. مقصد یہ کہ جس وقت ہمیں ضرورت پڑے کہ فلاں نے کہا ہے تو قالا زبان سے نکل سکے. یقولو کیسے، یقولو کا آپریشن تو ہم کر لیں، یقولو تھا کس طرح یقولو بنا، ٹھیک ہے، سیغے اس کا سر اکھاڑ پچھاڑ تو کر لیں، لیکن استعمال کے موقع پہ زبان ساتھ نہ دے تو پھر فائدہ نہیں ہو سکتا. اصل مقصود کیا؟ تمرین، بہت زیادہ اس میں تمرین. تو ایک نظر سرسری اس بحث میں ڈالیے، تمام مباحث، عقیدے کی مباحث کیا کیا ہیں، پھر دل کرے گا یہ عنوان دیکھوں، ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے عبادات کی بھی مباحث کو، ٹھیک ہے جی. تو بھائی سب حضرات کو ایک ایک سیٹ دیجیے، یہاں تشریف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی انشاءاللہ پھر آئندہ جس کے پاس معلم القرآن لغت القرآن نہیں ہوگی وہ بھی انشاءاللہ دیں گے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ سب کو دے دیجیے. جن حضرات کے بعد پہلے ہیں نا جی وہ نہ لیں، ان کو تو مل چکی. البتہ ہمارے پاس گنجائش ہوگی، وہ چھٹیوں پہ جانا چاہتے ہیں، اپنے کسی استاد صاحب کو دینا چاہتے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے اس میں، ٹھیک ہے نا. وہ اگر بتاتے ہیں جی ہمارے فلاں استاد صاحب بڑے علم دوست ہیں، ان کو ضرورت ہے، انہوں نے کہا، ان کو ہم دیں گے انشاءاللہ. یہ ہر جمعے نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ایک روٹین نہ بنے. اصل تو ہمارا یہ کلاس ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ تعالی یہ بھی پیش کرتے رہیں جس موقع آئندہ آسان ہے.